نکاح کو شریعت نے، اسلام نے عبادت شمار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے نہ صرف دنیاوی ضروریات کی، دنیاوی مقاصد کی تکمیل انسان کرتا ہے، بلکہ آخرت کا فائدہ بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری میں بھی اس کو نکاح کے ذریعے مدد مل جاتی ہے۔ یہ ثواب کی چیز ہے، اولاد کے حصول کی چیز ہے، اور عفت اور پاک دامنی کا یہ ذریعہ ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ ان کے نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ ایک حیا، ہر نبی باحیا ہوتا ہے، کنواری لڑکی سے زیادہ نبی میں حیا ہوتی ہے۔ دوسری چیز خوشبو کا استعمال کرنا، یہ ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے ان سے قریب ہوں، ان سے مانوس ہوں، ان کی باتوں کو لیں، ان کے پیغام کو قبول کریں، ان کی رسالت کو تسلیم کریں۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے بھی دین کے داعی کو، حق کے اشاعت کرنے والے کو ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف اور خوشبو سے معطر، اور باطینی اعتبار سے بھی اخلاق سے مزین ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو تمام انبیاء کی سنت ہے، جو آپ علیہ السلام نے اس روایت میں بیان فرمائی ہے، وہ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنا، تاکہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں قریب سے تو انہیں ہماری وجہ سے، ہمارے دانتوں کی صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرنا، یہ بھی ہر نبی کی سنت ہے۔ جو نکاح نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، اس کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مسکین ہے۔ لوگوں نے پوچھا اگرچہ کہ ان کے پاس مال ہو تب بھی فرمایا وہ مسکین ہے۔ اسلام میں نکاح پر بہت زور دیا گیا۔ رشتے کے طے ہونے کے بعد تاخیر کرنے کو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اب نکاح کو، ایک ہے نکاح کی اہمیت اور اس عمل کو کرنا، اور دوسرا ہے اس کا طریقہ کیا ہو۔ آیا ہم اپنی مرضی سے جس طرح شادی بیاہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس میں بھی شریعت کے، اسلام کے، اسلامی تعلیمات کے پابند ہیں؟ مسلمان صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، دین و دنیا کے ہر شعبے میں پابند ہے۔ کسی چیز میں وہ آسان نہیں ہے، کسی چیز میں وہ آزاد نہیں ہے۔ نکاح جو عبادت ہے، جو ایک اعتبار سے معاملہ بھی ہے، وہ اس میں کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ہم تجارت میں آزاد نہیں ہیں، معاشرتی زندگی میں آزاد نہیں ہیں، عبادات میں آزاد نہیں ہیں، عقائد میں آزاد نہیں ہیں، لہٰذا ہم نکاح کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز میں آزاد سمجھیں گے تو پھر ہماری شادی بیاہ میں غیروں کے طریقے داخل ہو جائیں گے۔
دیگر مذاہب کے طور و طریقے ہم اپنائیں گے، جتنی شادی سے پہلے اور بعد کی رسمیں ہیں یہ سب اسلامی رسمیں نہیں ہیں، یہ سب دوسرے مذہب والوں سے آئی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے۔ کیوں منع کرتی ہے؟ کیونکہ یہ رسمیں ہم سب کو دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت پر غور کریں گے تو اس سے ہمارے نہ صرف دنیا کا نقصان ہے بلکہ عقیدے کی بھی خرابی لازم آ رہی ہے۔ بچے والوں کی جانب سے ہو یا بچی والوں کی جانب سے ہو، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کی غیر ضروری رسمیں، غیر ضروری دعوتیں، اس سے عقیدے کی خرابی لازم آتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ کوئی رسم نہ کرنے پر یہ عقیدہ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ فلاں رسم نہیں کریں گے، فلاں ہلدی مہندی سانچک نہیں کریں گے تو پھر اس جوڑے میں نقصان ہوگا، نظر لگے گی، پریشانیاں لاحق ہوں گی، رشتہ ٹوٹے گا۔ تو ہم نے رسم و رواج کو نقصان سے حفاظت کا ذریعہ سمجھ بیٹھا، جبکہ نفع دینے والی ذات اور نقصان سے حفاظت کرنے والی ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی بڑی سے بڑی ذات نہیں ہو سکتی، بڑا سا بڑا انسان نہیں ہو سکتا، بڑی سی بڑی ہستی نہیں ہو سکتی، تو یہ رسم و رواج کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر دلہے کے ہاتھ میں امام ضامن باندھا جاتا ہے، دیکھنے میں دلہا اس سے بظاہر خوبصورت لگ رہا ہو لیکن اس سے عقیدے کی خرابی لازم آتی ہے۔ اس طرح کا یہ ضامن باندھنا شرک ہے، اس کو ہم نے نقصان سے حفاظت کا ذریعہ سمجھ بیٹھا ہے، اس کو گویا ہم تعویذ سمجھتے ہیں کہ یہ باندھیں گے تو دلہے کو نظر نہیں لگے گی، نقصان نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی سوچ پرانے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لہذا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کر کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نظر سے حفاظت کے لیے، نقصان سے حفاظت کے لیے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کی جو دعائیں ہمیں سکھائی ہے، نظر کا خوف ہے اس کی بھی دعا سکھائی گئی، دشمن کا خوف ہے اس کی بھی دعا سکھائی گئی، تنگی میں پڑ جانے کا، فقر و فاقے کا ڈر ہے اس کی بھی دعا بتائی گئی، آیتیں بتائی گئی کہ فلاں سورہ پڑھ لو، فلاں آیت پڑھ لو، فلاں دعا کا اہتمام کر لو، جتنے تمہیں اندیشے ہیں نقصان کے، سارے اندیشوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ہے کرنے کے کام۔ جب مسلمان کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو پھر شیطان غیر ضروری کاموں میں لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ کرنے کے کام کرے گا، رسم و رواج میں نہیں پڑے گا تو پھر اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا، یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح میں شرک میں مبتلا کروں ان رسم و رواج کے ذریعے سے۔ رسم و رواج سے آگے بڑھ کر گھروں پر ضرورت سے زائد لائٹوں کا استعمال، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس طرح کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ مسلمان شیطان کا بھائی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ چاہے گھر کے ہمارے آخری شادی ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آخری شادی ہونا یہ حرام کو حلال نہیں کرتا، یہ کوئی بہانہ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے جس کو ہم عذر بنا کر غیر ضروری چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں اور فضول خرچ ہم
بہت زیادہ اس میں کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ باجے کا تصور تو ادنا سے ادنا مسلمان کے دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح عبادت ہے، عبادت اور باجے کے درمیان کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز رکعت باندھنے سے پہلے ایک طرف گانا شروع کیا اور اس کے بعد رکعت باندھ لیا۔ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر انسان مسلمان نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز عبادت ہے اور یہ گانا بجانا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میں کانوں میں گانا لگا کر کیسے رکعت باندھ سکتا ہوں؟ گناہگار سے گناہگار بندہ مسلمان بھی اس طرح نہیں کرتا۔ یہ دونوں کو جوڑتا نہیں ہے، دونوں کو جمع نہیں کرتا ہے ایک ساتھ۔ جب نکاح عبادت ہے تو پھر ایسے ہی اس میں باجے کا جوڑ نہیں ہو سکتا، اس میں فضول خرچی کا جوڑ نہیں ہو سکتا، اس میں پٹاخوں کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ پٹاخے، چاہے پٹاخے ہم کسی بھی وقت میں کسی بھی موقع پر پھوڑ رہے ہوں، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اہل اسلام مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے مال کو ضائع کرنا۔ ایک جگہ آگ جل رہی ہو، ایک آدمی 50 کی نوٹ اس میں ڈال دے تو بھلا بتائیے کیا ہم اس آدمی کو عقل مند کہیں گے؟ ہم سب کہیں گے یہ بیوقوف آدمی ہے، نادان آدمی ہے، نالائق آدمی ہے، دیکھو جلتی ہوئی آگ میں 50 کی نوٹ ڈال دیا۔ جس طرح جلتی ہوئی آگ میں 50 کی نوٹ ڈالنے والا نالائق اور بیوقوف ہے اور اپنے مال کو ضائع کرنے والا ہے، ایسے ہی اس 50 کی نوٹ سے پٹاخہ خرید کر پھوڑنے والا ایسے ہی نالائق ہے، ایسے ہی بیوقوف ہے، ایسے ہی محروم شخص ہے، اپنے مال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ تھوڑا سا مزہ آ جائے گا لیکن دنیا کے مزے کے خاطر آخرت کو برباد کرنا ہے، بس بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا چالاک آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی سوچے ہر کام میں۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں آخرت پر کیا پڑیں گے، ایمان پر کیا پڑیں گے، اسلام پر کیا پڑیں گے، قبر کے عذاب پر کیا اس کا اثر ہوگا، میدان محشر میں اس کے تعلق سے کیا سوال کیا جائے گا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ہر چیز میں قدم اٹھانا ہے۔ الغرض ہم کسی چیز میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم جہاں چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے مال خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں شادی میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں، میری حیثیت یہ ہے، میرا مال اتنا ہے، میں ولیمے میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ رسم و رواج سے ہٹ کر میں سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جاننا ہے اس بات کو کہ آیا بچے والوں اور بچے والوں کے کپڑے کسی ایک آدمی کو لانے ضروری ہیں یا دونوں کو لانا پڑتا ہے؟ اس طرح ہر چیز کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم بیجا رسم و رواج میں پڑیں گے نہ صرف پریشان ہوں گے بلکہ ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کریں گے اور شادیوں کے رکاوٹ کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ جبکہ اسلام میں شادی آسان ہے، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب سادگی کے ساتھ ہو، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم رسم و رواج کا شکار نہ ہوں، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر جو پہلے سے چلا آ رہا ہے زمانے جاہلیت سے، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ہمارے باب و اجداد سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ کے نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، کسی میں نقصان سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ روشنی آنے کے بعد اندھیرے کو اختیار کرنا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی علم صحیح حاصل ہونے کے بعد پھر سے وہی کام میں لگنا یہ بھی نادانی ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا علم دین حاصل کرنا ہر فرد، ہر مرد مسلمان
اور عورت پر فرض قرار دیا گیا. اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. دنیاوی علم کے لیے ایج متعین ہو سکتی ہے کہ 25 سال تک علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد کاروبار میں لگنا ہے. دین کا علم ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرنا ہے ہر مسلمان کو. جہاں سے اس کو مل رہا ہے وہاں سے اس کو لینا ہے اور پوچھ کر حاصل کرنا ہے. جیسے اپنی سہولت آسانی جس طرح وہ جس سے حاصل کرنا چاہے کرنا ضروری ہے. ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہم بے نیاز ہوں گے، اپنی معلومات پر ہم بھروسہ کریں گے اور اس کو کافی سمجھیں گے تو پھر ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے، ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی. صحیح علم آدمی کو صحیح عمل کی رہبری کرتا ہے، اور جہالت آدمی کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اس کے مجاہدے کو بیکار کر دیتی ہے، اس کے مال کو ضائع کر دیتی ہے. ایک آدمی اپنی جان و مال لگا رہا ہے لیکن علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو رہا ہے. تو شادی بیاہ کا بھی علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے. ہر چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو نے تجارت کا علم حاصل کیا ہے؟ تو فرمایا نہیں. تو فرمایا کہ جاؤ پہلے تجارت کا علم حاصل کرو پھر تجارت کرنا. ایسے ہی دلہا اور دلہن کو اور ان کے گھر والوں کو شادی سے پہلے شادی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ ہم کس طرح کرنا ہے. علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، تو وہ بتائیں گے تعلیمات اسلام کی روشنی میں. اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے. اس میں کسی کے طعنے کے ڈر سے یا کسی اور اندیشے سے ان کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں جو آخرت میں ہونے والا ہے. اس سے بڑا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے بڑا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے. یہ دنیا کے چھوٹے نقصان کے خاطر بڑے نقصان کو اختیار کرنا یہ نادانی ہے، یہ محرومی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کو سنت کے مطابق بنائیں اور اس میں مرد حضرات فیصلے کریں. عورت کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے تو پھر شادی بیاہ میں رکاوٹ ہوگی. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، تو جتنے مرد کے کام ہیں، قاضی مرد ہوگا، حاکم مرد ہوگا، ڈرائیور مرد ہوگا، امام مرد ہوگا، فیصلہ کرنے والا مرد ہوگا، تو پھر وہ قوم ترقی کرے گی، وہ گھر ترقی کرے گا. اور جس گھر کا فیصلہ کرنے والی عورت ہوگی تو پھر وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے جتنی مردوں میں اللہ نے رکھی ہے. لہٰذا ہر فیصلہ مرد کرنا چاہیے تاکہ یہ شادیوں کا مسئلہ آسان ہو. جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ان کے نکاح آسان ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج سے اور فضول خرچی سے حفاظت فرمائے.